السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عزیز نے سوال کیا تھا کہ بعض حضرات دکانوں کے سامنے جو جگہ خالی رہتی ہے فٹ پاتھ وغیرہ، وہاں پر ٹھیلا لگا لیتے ہیں یا وہاں پر دکان کا سامان رکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے جس پر دکاندار بعض مرتبہ اپنا ضروری سامان فروخت کرنے کے لیے رکھ کر راستہ تنگ کر دیتا ہے، یا نہیں تو اس سامنے والے سڑک کے اس حصے کو کسی اور کو کرائے پر دے دیتا ہے۔ تو شریعت کی نظر میں اس طرح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ جب اگر کوئی شخص اپنی ملگی وغیرہ بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملگی کے سامنے اپنی ہی ملکیت کی زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر، ایک دو ہاتھ چھوڑ کر دروازہ اور دیوار وغیرہ بنائی جاتی ہے، تاکہ فیوچر میں کبھی اگر سڑک بڑی بنائی جائے، سڑک چوڑی کرنا پڑے، تو ہمارا دکان نہ ٹوٹے، ہماری ملگی نہ ٹوٹے، یہاں تک روڈ نہ آنے پائے۔ اس واسطے بعض مرتبہ پلاننگ میں ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنی ہی ملکیت کی زمین دو چار ہاتھ چھوڑ کر تعمیر کی جاتی ہے۔ اب اس ملکیت والی زمین کو فٹ پاتھ کے طور پر یا اپنے دکان کا ضروری سامان رکھنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ اگر شکل موجود ہے تو اس سے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس حصے کو جس نے اپنی ملکیت کی جو زمین چھوڑ کر بنایا ہے، وہاں اگر دکان کا سامان رکھ رہا ہو یا وہ حصہ کسی کو کرائے پہ دے رہا ہو، کسی ٹھیلے والے کو دے رہا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ دکاندار کو اپنے دکان سے زیادہ اس فٹ پاتھ کے اس حصے کی زیادہ انکم رہتی ہے۔ دو چار لوگوں کو تھوڑی تھوڑی زمین کر کے کرائے پہ دے دیا، چھوٹے چھوٹے بکس لگا کے بیٹھنے کے لیے، کوئی وہاں پر کپڑے بیچ رہا ہے، کوئی موبائل کی ایکسیسریز بیچ رہا ہے، کوئی دوسری چیزیں بیچ رہا ہے۔ اس طرح تین چار آدمیوں کو چھوٹی چھوٹی جگہ کرائے پر دے دی جاتی ہے، اور اس سے روزانہ کے حساب سے کرایہ لیا جاتا ہے، 200 روپے 500 روپے۔ اس طرح کچھ اس کی دکان نہ بھی چلے پھر بھی اسے اس زمین کی ملکیت کے حصے سے انکم رہتی ہے۔ اس طرح اگر ہو تو شرعاً جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آدمی اپنی ملکیت کا خود استعمال بھی کر سکتا ہے، دوسرے کو کرایہ پر بھی دے سکتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ملگی اور دکان وغیرہ اپنی زمین جتنے اسکوائر فٹ کی ہے یا جتنے گز کی ہے پوری بنا لی گئی۔ اب اس کے بعد جو سڑک یا جو راستہ ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، حکومت کا ہے، سرکاری ہے، جس میں سب لوگوں کے آنے جانے کے لیے بنائی گئی ہے، اس حصے پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اپنے دکان کے سامنے ہے تو دکان کے سامنے ہے تو میری ہے، تو وہاں پر کچھ چھت ڈال لیے، کوئی ٹین ڈال لیے، اور پھر اس کے بعد وہ حصہ کسی کو کرائے پر دے دیتے ہیں یا خود اپنا سامان رکھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ آنے جانے والوں کے لیے راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی 2-4 منٹ کے لیے کھڑے ہونا چاہے اسے کھڑے ہونے نہیں دیا جاتا ہے، گاڑی پارک کرنا چاہے تو پارک کرنے نہیں دیا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے اس پر ہوتے ہیں، اس پر کرائے کے لیے مستقل ایک دوسرے کے لیے بھاؤ تاؤ لگتا ہے۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ شریعت میں جو شارع عام سب لوگوں کے مفاد کے لیے بنایا گیا راستہ یا جگہ، اس پر کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ہے، اس پر دکاندار یا ملگی والے کی جاگیر نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس پر ایسا قبضہ اور تسلط ہو جائے کہ دوسرے کو وہاں پر مارنے کی اور گزرنے کی بھی اجازت نہ ہو، تو پھر یہ شخص اس حدیث کی وعید میں داخل ہوگا جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کر کے فرمایا، اگر کوئی شخص ایک بالش زمین بھی ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں 7 زمینوں کے برابر طوق بنا کر پھندا اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ بعض ملگی والے حضرات اس طرح قبضہ کر لیتے ہیں سڑکوں پر، راستوں پر، کہ کسی کو آنے جانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے، اتنی تنگی ہوتی ہے کہ لگتا تو یوں ہے کہ یہ کوئی ایسا صاف ستھرا اور سلیقے والا ایریا نہیں ہے، یہاں لوگ ایک بھیڑ کی طرح اور جانوروں کی طرح گھستے آتے جاتے رہتے ہیں۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے۔ اور گزرگاہ پر کوئی دیوار تعمیر کر رہا ہو یا گھر بنا رہا ہو اور گھر کی کوئی کھڑکی، کوئی پائیدان یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، گھر کے اوپر اگر کوئی اپنا چھت وغیرہ بناتے وقت دیوار کا کوئی حصہ، کھڑکی کا کوئی حصہ سڑک کی طرف بھی اگر کھول رہا ہے تو اسے بھی فقہا نے منع کیا ہے۔ حالانکہ اوپر سے کون جائے گا، کون گزرے گا، لیکن پھر بھی لوگوں کو ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
آپ اس پر بھی ناجائز قبضہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب ہوا میں اپنی دیوار کا کوئی حصہ بڑھایا نہیں جا سکتا تو زمین جو سب لوگوں کے استعمال کی جگہ ہوتی ہے اس پر قبضہ کر لینا، اس پر لوگوں کو آنے جانے سے تنگ کر دینا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ مارکیٹ کی ویلیو کے حساب سے فٹ پاتھ کی بڑی اہمیت ہے، وہاں پر دکان ٹھیلا اور کچھ بھی لگانے پر بہت زیادہ انکم ہوتی ہے، اور دکانوں میں زیادہ بزنس دکانوں سے زیادہ یہاں فٹ پاتھ پر بزنس ہوتا ہے۔ یہ سب وہی الٹی سیدھی حرکتیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ ایسے لوگ توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، لوگوں کو تکلیف اور ایذا رسانی کے گناہ میں ملوث ہیں، ہرگز اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہوگی کہ شارع عام اور حکومتی اور سرکاری زمینوں پر اس طرح قبضہ کر لینا کہ اب ہماری ہے۔ رشوت کا بازار تو سب جگہ گرم ہے، آنے والی پولیس کو اور خاکی وردی پہنے والے لٹیروں کو آپ کچھ پیسہ کھلا دیں، ماہانہ ان کا کچھ رہتا ہے بھاڑا، اور اس کی طرح اب جس طرح مکان کے اونر کو آپ کرایہ دیتے ہیں ان کو بھی مستقل ماہانہ کچھ پہنچا دو، رات کے 2 بجے بھی آپ کی ہوٹل کھلی رہے گی، 3 بجے بھی کھلی رہے گی، پوری سڑک پر آپ کا قبضہ ہو سکتا ہے۔ یوں معلوم ہوگا کہ وہ جگہ اور زمین اس کی اور اس کے باپ کی جاگیر ہے، اس لیے ایک دوسرے پر قبضہ کیے ہوئے اور ایک دوسرے کو اس طرح رشوت دیتے ہوئے اپنا کام بناتے جا رہے ہیں۔ شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ اپنی ملکیت میں جو تصرف ہو کر لے، اور شارع عام لوگوں کی ملکیت میں تصرف کرنے کی، اس پر قبضہ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔